المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قیامت کے دن جب میدان محشر میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور لوگ اس کی ہولناکیوں کی شدت سے پریشان ہوں گے تو سب اس بات کی خواہش کر رہے ہوں گے کہ جلدی سے جلدی فیصلہ ہو جائے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں، یہ شدت کسی طرح دور ہو جائے. چنانچہ تمام لوگ اس موقع پر انبیاء کے پاس شفاعت کروانے کے لیے پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. وہ اس قدر سخت دن ہوگا کہ لوگ بات تک نہیں بول سکتے اور نہ ہی انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کوئی معذرت کریں. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہوگا. جمعناکم والاولین، ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو جمع کریں گے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو وہ تدبیر اپنا لو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. اور جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کس طرح ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار زمین پر اکٹھا فرمائے گا. ایسی ہموار زمین کہ پکارنے والا اپنی بات سب کو سنا دے اور دیکھنے والی آنکھ سب کو دیکھ لے. آفتاب قریب آ جائے گا. لوگ غم، کرب اور تکلیف کی اس حد کو پہنچ جائیں گے کہ اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کے تحمل کی استطاعت نہیں ہوگی. آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ چلو ایسا کیوں نہ کیا جائے، دیکھتے ہیں کوئی ہمارے لیے ہمارے رب سے سفارش کرے. ایسا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں. اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے آپ کو سجدہ کریں. آج آپ اپنے رب سے ہمارے لیے شفاعت فرمائیے. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ صورتحال کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کبھی نہ غضبناک تھا اور نہ آئندہ کبھی ایسا غضبناک ہوگا. اور میرے رب نے مجھے درخت کا پھل کھانے سے روکا تھا، میں نے کھا لیا تھا. نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنے آپ کا خیال ہے، آج تو مجھے اپنے نفس کا خیال ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. یہ سارے انبیاء ایک کے بعد ایک معذرت کر دیں گے، کوئی شفاعت کے لیے نہیں جائے گا. سب کے سب یہی بات دہرائیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ اس طرح کبھی غضبناک تھا، نہ آئندہ اتنا غصہ ہوگا.
آج تو ہمیں اپنی جانوں کا خیال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، پھر نام لے کر کے صراحت کے ساتھ کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کے معافی کا اعلان فرمایا ہے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت دیکھتے نہیں؟ ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں، کیا آپ کی نظر میں نہیں ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چل پڑوں گا، میں عرش کے نیچے پہنچ جاؤں گا اور اپنے رب کو سجدہ کروں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر میرے ذہن و دل کو کھول دے گا، مجھ پر ایسی ایسی تعریفوں کا الہام فرمائے گا، ایسی ایسی بہترین ثنا، ایسے ایسے محامد کہ جو مجھ سے پہلے کسی کو القا نہ ہوا ہوگا، کسی کو خیال نہ آیا ہوگا۔ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کروں گا، اللہ کی ثنا کروں گا، اللہ کی بڑائی کروں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت قبول ہوگی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ پھر کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے بے حساب جنت میں داخل کر دیجئے، اور بقیہ دروازوں سے اگر وہ جانا چاہیں تو باقی لوگوں کے ساتھ وہ شریک ہیں، وہ اس میں سے بھی جا سکتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دو دروازوں کے درمیان جو مسافت ہوگی، جو دروازوں کے پٹ ہوں گے، وہ اتنے عریض و طویل اور اتنے بڑے دروازے ہوں گے کہ جیسے مکہ اور حجر کے درمیان کی مسافت ہے یا مکہ اور بصرہ کے درمیان کی مسافت ہے۔ سینکڑوں کلومیٹر، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کی دوری جو ہے مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے، اس طرح کی مسافت، اس طرح کے بڑے دروازے ہوں گے کہ جس میں سے داخل ہونے میں تنگی نہیں ہوگی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا، اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا، ترازو رکھ دیا جائے گا وزن کرنے کے لیے، لوگوں کا حساب ہوگا۔ کسی کو داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ملے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ملے گا۔ جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے وہ جنت میں جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اس دن لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف الحمدللہ رب العالمین کی گونج ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں نے پوچھا، دریافت کیا، اے اللہ کے رسول هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا بروز قیامت ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا هل تضارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا كانت سحوا، کہ جب بدلی نہ ہو تو سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سورج و چاند کو بے ضرر اور بلا تکلیف کے دیکھتے ہو، اسی طرح سے تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو گے۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ چلی جائے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، ہر قوم اپنے معبود کے ساتھ چلی جائے، یہ پکارا جائے گا۔ تو جو لوگ صلیب پرست ہوں گے، جو صلیب پرست ہوں گے وہ صلیب کے ساتھ چلے جائیں گے، جو بت پرست ہوں گے وہ اپنے بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔
ہر پجاری اپنے معبود کے ساتھ چلے جائے گا، یہاں تک کہ صرف وہ لوگ باقی بچیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے ہوں گے، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ برے ہوں، اور اہل کتاب میں سے چند بچے کھچے لوگ ہوں گے۔ پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم اس طرح نظر آئے گی جیسے سراب ہو۔ سراب جب صحرا میں آپ کھڑے ہوں اور سامنے دیکھیں، دوپہر کا وقت ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے پانی بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جائیں گے تو صرف دھوکہ ہوگا، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ چیز اور دور نظر آئے گی، تو اسے صحرا کا فریب کہا جاتا ہے، دھوکہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جہنم لائی جائے گی اور سراب نظر آئے گا کہ جیسے دوری پر پانی موجود ہو۔ یہود سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ یہود کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کو جواب ملے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو بیوی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اولاد نہیں، تم چاہتے کیا ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں۔ کہا جائے گا دیکھو وہ نظر آ رہا ہے پانی، چلے جاؤ وہاں پی لو۔ وہاں جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ اور پھر نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ نصارہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے تو نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں۔ کہا جائے گا دیکھو سامنے پانی نظر آ رہا ہے، چلے جاؤ۔ وہ وہاں جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ ایسے ہی جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں سب ایک کے بعد ایک جہنم میں جا کے گر جائیں گے۔ وہ لوگ باقی بچیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ برے ہوں۔ ان سے کہا جائے گا بھائی آپ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ لوگ ادھر ادھر چلے گئے۔ وہ کہیں گے کہ ہم جس وقت دنیا میں ان کے ضرورت مند تھے اس وقت تو ہم نے ان سے جدائی اختیار کر لی تھی، آج جب ہم اپنے رب کے ضرورت مند ہیں، اپنے اللہ کے ضرورت مند ہیں، اپنے معبود برحق کے ضرورت مند ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارا راستہ تو ان سے الگ ہے۔ تو ایک پکارنے والا کہے گا کہ ہر قوم جس کی عبادت ایک پکارنے والے نے پکارا تھا کہ جو قوم جس کی عبادت کرتی تھی اس کے ساتھ چلی جائے۔ سب جا چکے جن کو اپنے معبودوں کے ساتھ جانا تھا، ہم تو اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، اپنی صورت میں آئے گا جس صورت میں انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ انکار کر دیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہے رب آئے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم اپنے رب کو پہچاننے کے لیے تمہارے پاس نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، کیسے پہچانو گے؟ اللہ تعالیٰ سے انبیاء کرام ہی اس وقت بات کر رہے ہوں گے۔ تو جواب دیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کون سی نشانی ہے، کیسے پہچانو گے؟ تو وہ کہیں گے ساق نشانی ہے، ساق نشانی ہے، پنڈلی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساق کو کھول دے گا، اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، اور تمام اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ لوگ جو شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے دنیا میں سجدے کیا کرتے تھے، وہ سجدے میں گرنا چاہیں گے، لیکن ان کی پیٹھ تختہ کی طرح ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد جہنم کے اوپر پل صراط کو لا کر رکھ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل صراط کیا چیز ہے؟ یہ جہنم کے اوپر جو پل رکھا جائے گا وہ کیا چیز ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک پھسلنے والی چیز ہوگی جس پر قدم جم نہیں سکتا، اس پر قسم قسم کے کانٹے ہوں گے، اور اس پر بڑے بڑے لوہے کے کانٹے ہوں گے جس کی وجہ سے آدمی اس میں زخمی ہو جائے گا، جو اسے چبھ جائیں گے، جس میں وہ لٹک جائے گا۔ بہرحال وہ پل کوئی بہت آسان پل نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان پہ اپنا کرم فرمائے گا کہ اس میں سے کوئی ایمان والا بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی ایمان والا پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی ایمان والا ہوا کے رفتار سے گزر جائے گا، اور کوئی تیز اور عمدہ گھوڑوں کی طرح گزر جائے گا، اور کوئی اور کسی طرح سے گزر جائے گا۔ کوئی نجات پا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ کوئی نجات پا جائے گا، کوئی آدمی زخموں کے ساتھ نجات پا جائے گا، کسی آدمی کو زبردستی ڈھکیل کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ آخری شخص گھسٹتے گھسٹتے وہ پار کر جائے گا۔ اس وقت
جیسے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پہ جا کے سفارش کیا کرتے تھے، آپ سے بات کیا کرتے تھے، ویسے ہی اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دیکھیں گے کہ ان کے بعد ساتھی نجات پا گئے ہیں اور بعض ساتھی نجات نہیں پائے، وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، ابھی اس پل کو پار نہیں کر پائے ہیں، تو اللہ سے کہیں گے ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا، اے اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ صلاۃ پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ صوم رکھا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ اور بھی اعمال کیا کرتے تھے، تو اے اللہ یہ جو جہنم میں گر گئے، پل کو پار نہ کر سکے، اے اللہ تو انہیں نکالنے کی ہمیں اجازت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جاؤ، اور جس کے دل میں بھی 1 دینار کے برابر بھی ایمان پا جاؤ اسے نکال لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اوپر حرام کر دے گا کہ ان کی صورتوں کو جلائے، ان کے چہرے محفوظ رہیں گے، باقی بدن جلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دے گا اہل ایمان کو کہ جاؤ، جن کے دل میں 1 دینار برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ وہ جائیں گے، کوئی جہنم میں قدم تک جس کسی کا غائب ہو گیا ہوگا، کوئی آدھی پنڈلیوں تک جل چکا ہوگا، تو جس کو پہچان پائیں گے اس کو اہل ایمان نکال لائیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دوبارہ جاؤ، جس کے دل میں آدھا دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لو، پھر وہ جائیں گے، جسے بھی پہچان سکیں گے اسے جہنم سے نکال لائیں گے، پھر جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے جاؤ اسے جہنم سے نکال لو، چنانچہ پھر وہ جائیں گے، جس کو پہچان سکیں گے اسے جہنم سے نکال لائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تصدیق میں قرآن مجید کی آیت پڑھو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 1 نیکی بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اسے بڑھا کر کے عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے 1 ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو اس ایمان کی بنیاد پر اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ پھر اللہ پھر جو ہے جب نبی شفاعت کر لیں گے، جب فرشتے شفاعت کر لیں گے، جب اہل ایمان شفاعت کر لیں گے، سارے لوگوں کی شفاعتیں ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا حق ابھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مٹھی نکال کر کے جہنم سے اور اسے جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا کہ وہ بالکل جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں جنت کے دروازے پر ایک نہر میں ڈال دیا جائے گا، جس نہر کے پانی کو آب حیات کہا جاتا ہے، ماء الحیات، اس جنت کی نہر کو آب حیات کہا جائے گا۔ اس میں وہ لوگ ایسے اگیں گے جیسے کہ سیلاب کے موقع پر سیلاب کے پانی میں دانے اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب کبھی چٹانوں کے بغل میں دیکھو کیسے اگے ہوتے ہیں، درختوں کے بغل میں دیکھو کیسے اگے ہوتے ہیں۔ جس حصے کو سورج کی روشنی مل جاتی ہے وہ تو کچھ پیلا ہوتا ہے، اور جس حصے کو روشنی نہیں ملتی وہ سفید ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ جب آب حیات میں ڈالے جائیں گے تو یہ نئے سرے سے ان کو نئی زندگی مل جائے گی، اور اس آب حیات سے وہ ایسے نکلیں گے جیسے موتی چمک رہا ہو، موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے گلے میں مہر لگا دی جائے گی کہ جو ہے یہاں سے یہ نکلے ہیں، اور اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنت والے کہیں گے یہ رحمان کے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، ہؤلاء عتقاء الرحمن، یہ رحمان کے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کیا بلا کسی عمل کے، انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، یہ اللہ کے فضل سے ایمان کی بنیاد پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اور کسی عمل کے بغیر، کسی خیر اور بھلائی اور نیکی کو پیش کیے بغیر یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب بھی تمہارا ہے، اور اس کے مثل اور بھی تمہارے لیے ہے۔ الحمدللہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو ہے حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اپنے اوپر پختہ ایمان رکھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے، اور اس فیصلے کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں سے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔